ہر انسان کو حق کی فطرت پر پیدا کیا اللہ نے، اور پھر سارے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا ہوا ہے، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے پھر یہ نبی اور رسول بھیجے سنے ہو۔ اور پھر اللہ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ تو سارے انسانوں کی روحیں جس میں ہماری، ہم سے پہلے گزرے تمام لوگوں کی، آج جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کی، جتنے پیدا ہوئے ہیں ان کی، اور جو اب قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روحیں تھیں وہاں، اور سب نے گواہی دے دی۔ پھر یہی وہ عہد ہے جو قیامت والے دن وہ یاد دلائے گا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد ضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے عہد نہیں لیا تھا تم سے کہ شیطان کی بندگی مت کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، میری بندگی کرنا؟ سیدھا راستہ یہ ہے، فطرت کی راہ یہ ہے، حق کا راستہ یہ ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا۔ جو نیک اعمال کا توشہ بھی تم بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کی پہلے پارے کے آخری رکوع کی آیات پر مشتمل سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، ان کی دعا اور ان کا مقصد بعثت، اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور بات اس آیت تک پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میری اولاد میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے اس زمین کے اوپر جو تیرا فرما بردار ہو، جو تیری فرما بردار امت، تیری حکم بردار ہو، تیری مسلم ہو۔ اور اللہ نے اپنے خلیل کی اس دعا کو شرف بخشا، یہ دعا قبول ہوئی، اور یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، جس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، بخاری شریف کی روایت، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، لن تزال هذه الامہ، یہ امت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ لیکن امت سے یہاں مراد پوری امت نہیں ہے، ایک گروہ۔ دوسری روایت میں اس کی وضاحت، میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اور مخالفین کی مخالفت اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گی، حتیٰ یاتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ یہ وہی دعا ہے جس کی خبر آپ نے دی ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا ایسا جو دین پر پوری استقامت کے ساتھ جمع رہے گا۔ تو یہ اپنے خلیل کی دعا کو اللہ نے اس طرح سے شرف قبول بخشا کہ آخری نبی آپ کی اولاد میں سے مبعوث ہوا، دعا کے مطابق ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہماری نسل میں سے، ہماری ذریت میں سے ایک نبی بھیجا اللہ نے۔ دعا پوری شان کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ قبول ہوئی۔ وہ نبی آیا امام الانبیاء، سید المرسلین، اور پھر اس کی امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا خیر امت کا، امت وسط کا۔ اب اس کے بعد اللہ نے پھر اعلان کیا اور سمجھایا کہ یہ ہے اصل فطرت کی راہ جس پر ابراہیم اور ان کی ذریت رہی۔ اب چونکہ یہ کیوں اللہ نے پہلی صورت میں حضرت ابراہیم کا اتنے تفصیل سے ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح مسلمانوں کے نزدیک محترم ہیں، مکرم ہیں، معزز ہیں اور اللہ کے نبی ہیں،
ٹھیک اسی طرح یہودیوں کے نزدیک بھی ان کا مرتبہ ہے اور عیسائیوں کے نزدیک بھی ان کا مرتبہ ہے۔ تینوں امتیں جو اس دنیا میں ہیں، تینوں کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معتمد شخصیت ہیں۔ اب چونکہ یہود نے اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا کیا، تحریف کی، اللہ کے کلام کو انہوں نے چھپایا لوگوں سے، اس کو بدلا، دنیا کے فائدے کی خاطر اللہ کی آیات کو انہوں نے بیچا، جس کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں شروع ہی میں آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام ایک مشترک شخصیت ہیں تینوں کے درمیان، یہود، نصارہ اور ہم مومن مسلمان، امت مسلم، تینوں کے نزدیک حضرت ابراہیم کی حیثیت مسلم ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین عرب اسی پر فخر تھا ان کو کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو بدترین شرک انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو دین ابراہیمی کا نام بھی دے دیا تھا۔ تو اب یہود نے دیکھا کہ وہ آخری نبی تو آ گیا ہے، ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ بھی لی، پہچان بھی لیا انہوں نے آپ کو کہ یہ وہی نبی ہے، وہی نبی ہے جس کی بشارت تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور جو ہمارے اہل علم سے سینہ در سینہ منقول ہوتی چلی آئی ہے۔ بالکل پہچان لیا انہوں نے، اپنی نجی گفتگو میں اس کا اقرار کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ وہی نبی ہے نا؟ اور ہاں ہے تو وہی، ماننا نہیں ہے تو وہی نبی، ماننا نہیں ہے۔ اب اپنے اس عمل کے لیے کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم کو یہودی بناتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، لہذا جو بھی یہودی بنے گا وہی ہدایت پائے گا، وہی نجات پائے گا۔ اب عرب کے جو جوہلا تھے، مشرک، ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ اہل کتاب ہیں اور ان کے ہاں نبیوں کا، توحید آخرت کا، قیامت کا، یہ سب سلسلہ جنت دوزخ کا ان کے ہاں ہے، وہ مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر نصارہ بولے نہیں، ابراہیم تو نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ ابھی ان احمقوں کو دیکھو، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، وہ جو آیت آئی تھی وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے طریقے سے جو ہٹے گا احمق ہوگا، بدترین جہالت کا شکار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کے کئی سو برس بعد، حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے کئی صدیوں بعد، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ، تو پھر یہودیت اور عیسائیت تو انہوں نے پیدا کی، تو حضرت ابراہیم کیسے یہودی اور عیسائی ہو گئے؟ وہ تو ان دونوں کے پہلے سے ہیں نا۔ یہی جھگڑا اس امت میں چل رہا ہے نا، یہی جھگڑا تو اس امت میں بھی چل رہا ہے، جہالت کا، حنفیت کا، شافعیت کا، مالکیت کا، حنبلیت کا۔ تو یہ وہ راستے ہیں کجروی کے جن پر جانے کے بعد ایک انسان نہیں، پوری ملت بھٹک جاتی ہے۔ اسی سے قرآن بچانا چاہ رہا ہے، قرآن اسی سے بچانا چاہ رہا ہے اس امت کو، کہ یہود و نصارہ کی طرح اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال کر اس کی آیات کی منمانی تعویل اور تفسیریں کر کر، نبی کی باتوں کی منمانی تشریح و تعبیر کر کے تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ انہوں نے اپنے دین میں فساد برپا کیا تو پھر اللہ نے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ اللہ کے راستے سے ہٹے اور ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں ہی ٹیڑھ پیدا کر دی، دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اللہ نے۔ اور یہ عذاب ہے اللہ کا، اور بدترین عذاب ہے دنیا میں بندے کے لیے، کہ ہدایت پانے کے بعد وہ کجروی میں، گمراہی میں مبتلا بھی ہو
اور اس پر وہ اڑ بھی جائے ضد اور اناد کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے لیے جہنم کا فیصلہ طے ہے۔ وہ قرآن نے سنایا ان کو، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، اور ان کے راستے کو اختیار کرنے والوں کو، کہ جو بھی ان کی راہ پکڑے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ ہمارا ابراہیم تو، ہمارا خلیل تو نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ تو براہ راست ہر طرف سے کٹ کر حنیفم مسلمہ، بالکل یکسو ہو کر وہ اپنے رب کا فرما بردار تھا، اور اس نے اپنے دین کو خالص کیا تھا اللہ کے لیے، بغیر کسی آمیزش، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ وہ ہر طرف سے کٹ کر اپنے رب کا ہو گیا۔ اسی لیے تو پھر اللہ نے اعلان کیا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم ہمارا وہ بندہ ہے جس کو ہم نے اس دنیا میں اپنے لیے چنا، اسی سے مصطفیٰ ہے، چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ اللہ نے انسانوں میں سے خاص بندے چنے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، اور پھر قوموں میں سے خاص ملت پیدا کی۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اخرجت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، خاص نکالا ہے۔ قرآن یہی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اپنے مرتبے، اپنے مقام کو، اپنے شرف کو بھی پہچانو، اور اللہ کے اس عظیم ترین احسان کی قدر کرو جو اس نے ان پوری دنیا کے انسانوں میں سے تم پر خاص کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کرتا ہے تو جزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جب کوئی اس خاص معاملے کی ناقدری کرتا ہے تو سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اہل کتاب کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا تھا، فضیلت دی تھی، فضلتکم علی العالمین، سارے جہان والوں کو فضیلت دی تھی اللہ نے بنی اسرائیل۔ یاد دلایا قرآن نے ان کو بار بار وہ احسان ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بتایا کہ اللہ کے اس عظیم احسان کا جو تم نے بدلہ دیا ہے، اس عظیم احسان کا جو تم نے صلہ دیا ہے، اس کے نتیجے میں تم پر اللہ کے عذاب نازل ہوتے رہے ہیں۔ تاریخ بھی گواہ ہے، تم بھی گواہ ہو۔ اور اب یہ آخری موقع ہے، وہ آخری نبی آخری کتاب کو لے کر تم پر آ چکا ہے، نازل ہو چکا ہے، مبعوث کیا جا چکا ہے۔ اب بھی اگر تم اپنی کجروی سے باز نہیں آئے تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اب اسی حماقت کا شکار ہے پوری دنیا، اور اس کے ساتھ یہ امت بھی شکار ہو گئی ہے، اپنا مقام بھول چکی، اپنا مقصد حیات بھول چکی۔ جو دعوت، جو تذکیر، جو نصیحت قرآن رکھ رہا ہے، اور یہ قرآن کی شکل میں جو سب سے بڑا احسان اللہ نے کیا ہے، اس کی ہم ناقدری کر بیٹھے۔ دنیا کو یہ راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری تھی، جو فطرت کی راہ ہے، حق کی راہ ہے۔ ہر انسان کو حق کی فطرت پر پیدا کیا اللہ نے، اور پھر سارے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا ہوا ہے، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے پھر یہ نبی اور رسول بھیجے اس نے۔ اور سارے انسانوں کی روحوں سے عہد لے لیا تھا اس نے پہلے ہی دن، آدم کی پتلے میں روح پھونکنے کے ساتھ سارے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں کھینچ لی گئی ان کی پشتوں سے۔ اور پھر اللہ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ تو سارے انسانوں کی روحیں، جس میں ہماری، ہم سے پہلے گزرے تمام لوگوں کی، آج جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کی، جتنے پیدا ہوئے ہیں ان کی، اور جو اب قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روحیں تھیں وہاں، اور سب نے گواہی دے دی۔
اب یہ گواہی چونکہ انسان عالم ارواح میں لے کر آیا ہے، اس لیے دنیا میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ یاد نہیں ہے، لیکن اس کے لاشعور میں ہے، وہ اس کے تحت شعور میں ہے، اس کے وجدان میں ہے یہ چیز کہ میرا کوئی خالق، میرا کوئی مالک، میرا کوئی رب ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، یہ وہ وجدان ہے، اس میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اسی پر اللہ نے احسان کیا کہ انسان کو اس گواہی پر نہیں چھوڑا، اس کو یاد دلانے کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیج کر ان پر کتابیں اتاری کہ تم یاد کرو، وہ عہد تم سے لیا جا چکا ہے، اور پھر یہی وہ عہد ہے جو قیامت والے دن وہ یاد دلائے گا۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے عہد نہیں لیا تھا تم سے کہ شیطان کی بندگی مت کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، میری بندگی کرنا، سیدھا راستہ یہ ہے، فطرت کی راہ یہ ہے، حق کا راستہ یہ ہے۔ اب کل ملا کر بات جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ دین نام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کا اور اسی کی مرضی کے مطابق مرنے کا۔ اسی لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں جو آیت بطور دعا پڑھی جاتی ہے ذبح کرنے سے پہلے، اس میں یہی تو اقرار کیا، یہی تو یاد دلایا گیا نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی مسلمان ہونا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ چند رسم عبادت کی ادا کرنے کا نام اسلام نہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ارے پیغمبروں کے گھر میں پیدا ہونے والے کافر ہو کے عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا تھا نا، پیغمبر کے گھر میں پیدا ہو کر آدمی اگر کفر کرے تو بچ نہیں سکتا۔ تو ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہم تو پشتینی مسلمان ہیں، نام مسلمانوں جیسا ہے سب ہے، اور کچھ رسمیں بھی پوری ہو چکی ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول راستہ اور وہ دین نہیں ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر اب آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے، کیا فرمایا اللہ نے، کیوں ابراہیم السلام کو چنا، کیوں ان کو اپنے صالح بندوں میں وہ کل زمرہ صالحین میں شامل کرے گا، اس کی وجہ اذ قال لہ ربہ اسلم، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے یہ کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، میرے حوالے ہو جا، تو کیا حضرت ابراہیم نے کیا کہا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں حوالے ہوتا ہوں رب العالمین کے۔ اسی دعوے کی وہ آزمائش تھی جو نبوت ملنے کے دن سے دنیا سے رخصت ہونے تک چلتی رہی، مختلف بڑے امتحانوں کی صورت، جس کا ذکر ہم پچھلے خطبات میں اور عید کے خطبے میں سن چکے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے دعویٰ قبول نہیں کر لیا اپنے خلیل کا، اللہ نے کہا ان سے اسلم، اسلام لا، حوالے ہو، فرما بردار ہو، حکم بردار ہو میرا، اور ابراہیم السلام نے کہا میں اسلمت ہوں، میں ہوتا ہوں تیرا فرما بردار۔ مان لیا اللہ نے، دے دیا امامت کا تاج رکھ دیا سر پہ؟ نہیں، مسلسل آزمائش، ہر بعد میں آنے والی آزمائش پہلی گزری ہوئی آزمائش سے بڑی اور سخت، اور یہی وہ امتحانات تھے جس میں حضرت ابراہیم السلام پاس ہوئے، جس کا ذکر اللہ نے اسی سورہ میں اس سے پہلے والے رکوع میں کیا ہے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب ابراہیم السلام اپنے اس دعوے کی بنیاد پر آزمائے گئے چند باتوں میں، بڑی سخت قسم کی آزمائشوں میں، اور اس میں وہ کھرے اور سچے ثابت ہوئے،
تو پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ اب اس وقت دنیا کے اندر امام، رہبر، رہنما کون ہے؟ امت مسلمہ۔ مگر کیا دنیا اس حیثیت سے ہم کو جانتی، مانتی، پہچانتی ہے؟ وہ کیا جانے پہچانے گی؟ ہم خود اپنا یہ مرتبہ و مقام جانتے نہیں ہیں کہ ہم اس دنیا کے لیے امام اور رہبر بن کر آئے ہیں۔ سبق پھر پڑھ، عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم کو پیدا اسی لیے کیا ہے، وہی تو خبر دے رہا ہے نا۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے حوالے ہو جا میرے، فرما بردار ہو جا میرا، کہا میں فرما بردار ہوتا ہوں رب العالمین کا۔ اور پھر آزمائشیں ہوئی، سخت ترین آزمائشیں ہوئی۔ ہر آزمائش اس طرح پوری کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ رب ذوالجلال نے اپنی اس آخری کتاب میں کئی جگہ ان کا فخر کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے جاندار، فصیح و بلیغ الفاظ کے اندر بیان کیا ہے۔ ایسے اللہ کسی کو رتبے تھوڑی نہ دیتا ہے کیوں مسلمانوں میں نہیں۔ یہ جس طرح انبیاء کے لیے سنت ہے نا اللہ کی، انبیاء پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے عموم کے ساتھ بھی یہ بات واضح فرما دی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا نظام ہم نے اسی لیے چلایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے بغیر تو کسی کے دعوے ایمان کو قبول کرتا ہی نہیں۔ مرتبے بلند کرنا تو دوسرے درجے کی بات ہے، بات کی بات، سب سے پہلے تو ایمان خالص ہو، رب ذوالجلال پر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ مخلص ہونا چاہیے نا اس میں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے اس خلیل کی جہاں جہاں بات بیان کی ہے، جہاں جہاں یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مشرکوں کا رد کیا ہے، وہاں صاف صاف کئی بار یہ کہا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ کہنے کے بعد کہ وہ ہر طرف سے کٹ کر اپنے رب کا ہو گیا تھا، پھر یہ کہا جاتا ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے بھی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو ان دونوں کا استعمال کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دونوں اعلان ایک ساتھ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بار بار یہ دونوں چیزیں بیان کر رہا ہے کہ وہ ہمارا حنیف بندہ تھا، یکسو بندہ تھا، موحد بندہ تھا، ہمارے حوالے ہو گیا تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ہم اس چیز کو نہیں، ذہنی طور سے ہم نے اس کو نہیں قبول کیا ہوا ہے، جبکہ کلمہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سیدھے سچے خالص اللہ پر ایمان کے لیے کفر ضروری ہے۔ اللہ کے سوا ہر ایک کا انکار کر کے کافر بنو، پھر ایمان لا کر اللہ کے مومن بنو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جو ہر قسم کے طاغوت کا، شرک کا، کفر کا، اللہ کے ماں سوا ہر طاقت و قوت کا انکار کرے اور پھر اللہ کو اپنا رب مانے، ایمان لائے، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے کا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، پھر ان کی ہے اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ اسی صفت کا حوالہ حضرت ابراہیم دیے ہیں جگہ جگہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار یہ جو بھی ہم تیری حکم کی فرما برداری میں یہ کر رہے ہیں اس کو ہماری طرف سے قبول بھی کر، کیونکہ بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ اور وہاں آیت الکرسی والے رکوع میں وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لایا جو اس طرح طاغوت سے کفر کر کے، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی۔
ہم کو یہ یقین کی کیفیت حاصل نہیں اللہ کی صفتوں کے بارے میں. اللہ کو ایک ماننا کس طرح ہے؟ صرف ذات کی حیثیت سے نہیں، وہ تینوں توحید کی بنیادی قسمیں ایک ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اللہ ہی کو رب مانا جائے، اسی کو ایک اکیلے کو اپنا معبود بنایا جائے، اسی کو اس کی تمام تر صفتوں کے ساتھ اپنا معبود، اپنا حاکم، اپنا رب مانا جائے. سورہ ناس میں دیکھو کیسی وضاحت، 3 چیزیں ذکر کی اللہ نے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، رب الناس، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. وہی لوگوں کا رب، وہی لوگوں کا بادشاہ، وہی لوگوں کا معبود. ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر کی دعوت کا نقطۂ آغاز بھی یہی، نقطۂ اختتام بھی یہی کہ اے قوم، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں زمینوں میں نہ آسمانوں. اور محمد الرسول اللہ کی شان یہ کہ سارے جہان کی طرف بھیجے گئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اسی لیے آپ کی دعوت کا کیا آغاز ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تمام قوموں، انبیاء نے، تمام رسولوں نے کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ. اور محمد الرسول اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا اسی سورہ میں پہلے ہی پارے میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے انسانوں، اپنے اس رب کی بندگی کرو صرف جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تھا تاکہ تم آگ سے بچ سکو. یہ وہ اصل چیز ہے جس کے لیے اللہ نے یہ اتنا بڑا انتظام فرمایا. اور اس سے غفلت تباہی کے سوا کچھ نہیں دے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تباہی ہوگی بس. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو کیسے واضح کر رہا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں اور یعقوب علیہ السلام کو. وصیت، ہماری وصیت اگر ہو بھی تو کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوگی ہماری وصیت؟ وہی خاندان والوں کے بارے میں، اگر جائیدادیں وغیرہ، کھیتی باڑی وغیرہ ہے تو اس کے بارے میں. وہ تو بہت سے وہ بھی نہیں کرتے، بغیر وصیت کے، بغیر اس کے چلے جاتے اور پیچھے والوں کو عدالتوں میں بھجا دیتے، تھانوں میں، عدالتوں میں. یہ امت ہے ایمان والی جو باطل عدالتوں میں برباد ہو رہی ہے، پیسے سے بھی برباد ہو رہی ہے، عقیدہ ایمان کو بھی برباد کر رہی ہے، دین میں بھی بگاڑ پیدا کر رہی ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ. ابراہیم نے وصیت کی بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ایک مسلمان باپ وصیت کیا کرے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو؟ یا بنیّا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. بے شک اللہ نے میرے بیٹو تمہارے لیے دین چن لیا ہوا ہے. اب اپنی طرف سے کوئی نیا راستہ مت پیدا کرنا. دیکھو کیسے الفاظ ہیں، نصیحت کیسی ہے. وصیت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے.
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم مرنا مت ہرگز اس حال میں کہ تم اس سے ہٹے ہوئے ہو، بلکہ کس طرح مرنا؟ مسلمون۔ وہ پھر آیا دیکھو لفظ اسلم یسلم۔ حضرت ابراہیم نے بھی کیا کہا تھا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم سے مطالبہ کیا کیا؟ اسلم۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اسلمت، اور اب اسی سے فعل اس میں فاعل بن رہا ہے مسلم۔ ابراہیم السلام اپنے بیٹوں کو پوتوں کو وصیت کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہوا ہے، چن لیا ہوا ہے، تو تم اسی دین کے، اسی رب کے فرما بردار ہو کر مرنا۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا، اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ ہم اسی میں ہیں۔ اس وصیت کا تو کسی کو خیال ہی نہیں آنا ہے۔ حضرت لقمان کی بھی نصیحت اللہ نے بڑے شان کے ساتھ، فخر کے ساتھ بیان فرمائی ہے، جو اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم کی وصیت کا ذکر آ رہا ہے کوئی سنا اپنے کبھی کسی خاندان کا بزرگ آخری گھڑیوں میں ہے اور اس نے اپنے خاندان والوں کو بلا کر اس طرح کی کوئی وصیت کی ہو؟ خیال ہی نہیں آتا نا۔ آدمی اس دین کے مطابق جیے تو پھر وہ چیز سامنے آتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سفر میں، اور کچھ لوگ بھی ساتھ میں ہیں، حکومت کے ذمہ داران، سپاہی، سب ساتھ میں، اتفاق سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سواری منزل پر پہلے پہنچ گئی، اور آپ کا جو سامان سواریوں پر لدا ہوا تھا وہ پیچھے رہ گئی، اور آپ پہلے منزل پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سامان پہلے ہی پہنچا دیا، اور اب وہ پہنچ رہے ہیں بعد میں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ سلیمان ابن عبد الملک نے کہا یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ کیا چیز رلا رہی ہے آپ کو؟ کہا عزیزم، یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے نیک اعمال کا توشہ پہلے بھیج چکے ہوں گے، اور کچھ پہنچیں گے خالی ہاتھ پہنچیں گے۔ مجھے وہی بات یاد آ گئی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ جو نیک اعمال کا توشہ بھی تم بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یہ مومن کی شان، مومن کے احساس کی بلند ترین چیز ہے۔ یہ کیسا احساس ہوا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو؟ بات دنیا کی تھی، معمولی ساز و سامان کی تھی کہ آپ منزل پر پہنچ گئے، آپ کا سامان پیچھے رہ گیا، ابھی آنا ہے، اور کچھ لوگوں نے پہلے بھجوا دیا تھا، ان کا سامان پہنچ چکا تھا منزل پر پہلے ہی، وہ بعد میں آئے، ان کا خیال کہاں گیا؟ یہ ہے مومن کی فراست، یہ ہے مومن کی دور اندیشی، یہ ہے اس کا احساس۔ اسی کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا نا کہ احساس اگر مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ ہمارے اوپر تو ٹھوکروں پر ٹھوکریں پڑتی جا رہی ہیں، مصیبتوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مگر ہم کو تو یہ احساس کبھی ہوتا ہی نہیں۔ کیا اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کی آیات سن کر، موت کا ذکر سن کر، آخرت کا ذکر سن کر، جنت دوزخ کا ذکر سن کر ہمارے دلوں میں کوئی ارتعاش، کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے دل اور دماغ پر چھا جائے؟ وقتی طور سے ہو سکتا ہے کسی آیت سے، کسی حدیث سے متاثر ہو جائیں، کسی بیان، کسی تقریر سے ہم پر کچھ اثر ہو جائے، جھرجھری آ جائے، کچھ ہو جائے، کچھ آنسو ٹپک جائیں، لیکن مستقل طور سے ہمارے دل اور دماغ پر یہ چیز سوار نہیں ہوتی۔
دیکھو تو عمر ابن عبدالعزیز کا احساس کیا یاد دلا رہا ہے، کہاں پہنچا ان کا ذہن۔ بات معمولی تھی، سامان آ ہی رہا تھا، ان کا بھی دنیا کا معاملہ تھا، لیکن سیدھا آخرت کے میدان میں پہنچ گئے، وہ حشر کے میدان میں، کہ یہی معاملہ ہوگا کل قیامت کے دن، کہ کچھ لوگ نیک اعمال کے توشے اپنے آگے بھیج چکے ہوں گے، اب پھر خود منزل پر پہنچیں گے، اور کچھ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر خالی ہاتھ رب کے حضور پیش ہوں گے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر نفس جان لے گا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ علمت نفس ما حضرت، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کیا لے کر وہ عدالت الہی میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے انسانوں کو فطرت کا راستہ، دین کا حقیقی راستہ دکھانے کی، سب کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ اور اپنے ان پاکیزہ بندوں کی اللہ سیرت اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارے یہ بندے خود بھی دین پر رہتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی کس طرح وصیت کر کے جاتے تھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ٹھیک یہی وصیت، یہی حکم سورہ آل عمران میں ہم سب سے اللہ کر رہا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے صحابہ سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بالکل دیکھو یہی مفہوم ہوا ہے، اس کا یہی الفاظ صرف خطاب کے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ہم سے خطاب ہو رہا ہے۔ اب ابراہیم السلام نے تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی یہی، اب اللہ ہم سے کہہ رہا، حکم دے رہا ہے ہم کو کہ تم ایمان والے ہو تو اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسے یہ ڈرتے تھے، اور تم اسی حال میں مرنا جیسے انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا۔ یہ خود اسی پر گامزن تھے، فرما بردار، رب کے حکم بردار۔ دعا بھی سکھائی گئی، رب زدنی علما نافعا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرے رب میرے علم میں بہترین نافع علم میں اضافہ کر، مجھ کو وفات دے تو فرما برداری کی حالت میں دے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھ کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ دعا سکھائی گئی ہے، مگر ہم کو چونکہ ہمارے ذہن پہ وہ چیز ہے ہی نہیں، دین کا وہ تصور ہی ہمارے ذہن نے اب تک قبول ہی نہیں کیا ہوا ہے، ہم تو رسمیں ادا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ علامہ نے کہا، اس کا وہ شعر میں کئی بار پڑھ بھی چکا ہوں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ مسلم ہونا تو اول شرط ہے، اول شرط ہے، آخر شرط ہے مسلم ہونے کی، اس کے بعد ہی اعمال کا معاملہ ہے۔ کچھ صرف جانور قربان کر دینا، اللہ نے کیا فخر کس بات پر کیا کہ میرے خلیل ابراہیم نے، میرے ذبی اسماعیل نے میری اطاعت، اسلمہ کا لفظ آیا وہاں بھی، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اسلمہ کا لفظ استعمال کیا، جب دونوں باپ بیٹے اپنے رب کے حکم کے آگے جھک گئے، سر تسلیم خم کر دیا انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ، تو رب نے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا دیا، روک دیا اپنے خلیل کو، کہ بس امتحان مقصود تھا، اطاعت و فرما برداری، جو دعویٰ تھا، تیرا اعلان تھا اسلمت لرب العالمین، وہ پرکھنا چاہتے تھے ہم، تو کامیاب ہو گیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے وہ دیا گیا، اور اسی لیے وضاحت کی گئی سورہ حج میں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، تو اپنے تسلیم، جذبہ تسلیم و رضا، اطاعت و انقیاد، اپنے رب کے حوالے ہونے میں ان کی جو کیفیت تھی دل کی، باپ بیٹوں نے جس طرح اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکایا پوری رضامندی کے ساتھ، وہ اللہ کے یہاں پہنچی۔ اسی لیے اللہ نے اعلان کیا گیا، پھر ہمارے لیے واضح کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔
اللہ کو تمہارے ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے دل کی حالت، تمہارے دل کی وہ جذبے کی کیفیت جو اس وقت ہوتی ہے۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو وہی نہیں پہنچ رہا جو پہنچنا تھا، خون اور گوشت ہم کو پہنچ رہا اور چمڑا، بس ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، قربان سنت ادا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں پہنچتی میرے پاس اس میں سے، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ جو تم کو پہنچانا چاہیے رب کی بارگاہ میں وہ ہے تمہارے دل کا مسلم ہونا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل بھی مسلم ہو، نگاہ بھی مسلم ہو، ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہم متاثر ہو بھی جائیں بہت تھوڑے وقفے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے وہ ہمارے پاس رہتا ہے، بعد میں ختم۔ اب ابراہیم السلام کی اس وصیت کو ذکر کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ مقصد بعثت ہی ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو فوج دے کر، ہتھیار دے کر، تخت و تاج دے کر نہیں بھیجا ہمیشہ، بلکہ اس نے تو انبیاء کو تخت و تاج اور فوج رکھنے والوں کے خلاف بھیجا۔ مگر مسلمانوں کو اس طرح سے الجھاوا دے دیا گیا ہے کہ نہ اب ان کی سیاست صحیح، نہ ان کی قیادت صحیح، نہ ان کا عقیدہ صحیح، نہ ان کی توحید خالص، نہ ان کی عبادت میں کوئی روح اور جان۔ بس ایک ہے قوموں کی طرح ہم بھی ایک قوم ہے، نیشنلزم چل رہا ہے، جبکہ قومی عصبیت اسلام میں جہالت اور اس پر مرنے والا، جہالت کی موت مرنے والا۔ اسلام میں کسی بھی عصبیت کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں عصبیت ٹھوس دی گئی۔ عصبیت پر مرنے والا ایمان پر نہیں مرتا، جہالت پر، کفر پر موت ہوتی ہے اس کی۔ یہ اسی وجہ سے دین کا وہ تصور، ملت کا وہ تصور جو اللہ نے دیا قرآن میں اور جو وہ انبیاء کے ذریعے واضح کیا ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہی نہیں، ہم نے اس کو اس طرح سے قبول کیا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کاش ہمیں بھی اللہ اس دین حنیف کی، اس توحید خالص کی، اس دولت سے مالا مال کر دے، بس دنیا میں کچھ ملے نہ ملے۔ پھر یاد کرو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ارے جاہلو، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آ رہی تھی؟ معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو بھی موت آتی ہے۔ یہاں تو ملت میں فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک حیاتی گروپ ہے، ایک مماتی گروپ ہے۔ یعنی ایک گروپ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اپنی قبروں میں جسم کے ساتھ زندہ ماننے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کو مردہ مانتے ہیں کہ موت آ گئی۔ کیسا عجیب مسئلہ ہے، کیا وصیت کرے گا کوئی باپ مرنے والا بھی اپنے بیٹوں کو؟ کائے کی وصیت کر کے مرے گا کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ مت رہنا، یہ مسلک لینا، یہ مسلک مت لینا، ان کی پیروی کرنا، ان کی پیروی مت، کیا کیا سمجھائے گا؟ یہاں ایک ہی دین تھا، ایک ہی رب اپنی تمام تر صفتوں کے ساتھ، وہی معبود، وہی حاکم، وہی الہ، وہی رب، وہی سمیع، وہی بصیر، وہی خالق، وہی مالک، وہی بادشاہ، وہی حاکم الحاکمین، وہی عزت ذلت کا مالک، زندگی موت کا مالک، بیماری اور شفا کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، نفع و نقصان کا مالک، سب کچھ ایک اکیلا رب تھا۔ یہاں تو کئی ارباب بن گئے، کئی ارباب، رب نہیں ارباب، رب کی جمع ارباب ہے۔ نفس رب بنا ہوا ہے، برادری رب بنی ہوئی ہے، پیشہ رب بنا ہوا ہے، بزنس رب بنی ہوئی ہے، جائیدادیں، کھیتی باڑیاں، کھیت کھلیان، مکان، بینک بیلنس، یہ سب رب کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں ہمارے لیے۔
حکومت، برادری، خاندان سب رب کی حیثیت اختیار کر چکے. ان تمام معاملات میں ہم اللہ کے احکام کی 2% بھی اتباع نہیں کر رہے، بلکہ پورے ان معاملات میں ہم اسلام، رب کے احکام، محمد الرسول اللہ کے فرمان کے خلاف چل رہے ہیں. کہیں اللہ کو ہم حاکم نہیں مانتے ہیں، کہیں اس کو ہم سب سے بڑا نہیں مانتے. خالی ہماری اذان پکارتی ہے اللہ اکبر، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کا احساس دل اور دماغ پر ہمارے اب تک چھایا نہیں. وہ چھائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کے قریب تھے. اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، اپنے سب بیٹوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں، موت قریب ہے، ان کی آخری گھڑیاں ہیں. اب بیٹوں کو جمع کر کے بول رہے ہیں میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہے آج کوئی مسلمان باپ جو اپنے آخری لمحات میں یہ وصیت کر لے؟ صرف حج کے لیے جا رہا تو گھر سے لے کر پورے حج کے ارکان کر کے واپس آئے تک صرف سیلفیاں چل رہی ہیں، موبائل چل رہا ہے، اور بس وہ کر دیا نا، وہ تیرے کو بول کے آیا تھا وہ دے دیا، یہ چکر مارتے رہنا ادھر بھی کعبۃ اللہ کے سامنے. اللہ کا گھر ہو، وہ اللہ کا گھر، دل جھک جائے، نگاہ جھک جائے، دل دماغ تمام تر توجہ کے ساتھ اس کی ہیبت کے آگے سر تسلیم خم کر دے. وہاں بھی سیلفی چل رہی، احرام میں سیلفی، احرام باندھ رہے ہیں تو سیلفی، میقات سے سیلفی، طواف میں سیلفی، سعی میں سیلفی، مینا میں سیلفی، مزدلفہ میں سیلفی، عرفات میں سیلفی. جس چیز کے ہم پرستار ہیں اسی چیز کا ہمارے ذہنوں پر اثر ہے، وہی ہمارے ہاتھ پاؤں کر رہے ہیں. ان کا چونکہ ذہن، دل، دماغ توحید کے رگو پے میں توحید کا نشہ دوڑ رہا تھا، اس لیے جیتے بھی تھے تو اسی پر، موت آتی تھی تو اسی پر، حتیٰ کہ اپنی نسل کو بھی یہ یاد دلا کر جاتے تھے. وصیت کی، پوچھا اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں، اقرار کروا رہے ہیں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. کیا انداز ہے! بیٹوں نے کہا ایک ساتھ بیک زبان ہم بندگی کریں گے اس کی جو آپ کا الہ کا، آپ کے معبود کی، آپ نے جس معبود کی بندگی کی ہے ہم بھی اسی کی کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، انہوں نے جس معبود کی بندگی کی ہے ہم اسی معبود کی، ایک اکیلے معبود کی الہ واحدہ بندگی کریں گے. آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. نماز جنازہ کے اندر بھی جو دعا اکثر عام طور سے پڑھی جاتی ہے اس میں یہی، لوگ مردوں کے لیے دعا نہیں کرنے کا سلیقہ جانتے تو ان کو معلوم ہی کیا ہوگا. وہاں بھی احساس دلایا گیا ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے، زندہ آدمی دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہم میں سے تو جس کو بھی زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو بھی تو موت دے ایمان پر خاتمہ فرما. وہاں نماز جنازہ میں زندوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، زندے دعا کر رہے ہیں. وہاں احساس ہی نہیں ہم کو کسی چیز کا، دعائیں بھی یاد نہیں. یہ نماز تو نماز ہے، نماز جنازہ بھی نہیں آتی، خالی رکنا پڑتا ہے ان کے واسطے. نہ فجر کی نماز پڑھا ہوا ہے،
نہ عشاء کی پڑھا تھا، نہ مغرب کی ہوئی تھی، نہ عصر ظہر بھی غائب تھی، بس خالی اب جنازے میں آ رہے ٹھہرو۔ تب ظہر کے بعد نماز جنازہ ہے تو پھر تو نماز پڑھ کر آ رہا تھا، اب وضو کے واسطے اتنے لوگ، اب کیوں سب کا وضو ٹوٹ گیا کیا نماز جنازہ کا اعلان سن کے؟ مطلب نماز پڑھا ہی نہیں، ظہر کی پڑھا ہی نہیں، فرض عین جو تھا وہ پڑھا نہیں، فرض کفایہ کے واسطے اس کے واسطے ٹھہرو، اب دیر شانوں کی کمی نہیں، چوپی، ارے ٹھہرو ابھی، وہ دو آدمی ہے اندر کوئی ہے کیا؟ ہے دو آدمی ابھی ٹھہرو۔ وہ آدمی آ رہے، نہ یہ مسجد میں تھے ظہر میں، نہ وہ مسجد میں تھے، یہ نکلے کہاں سے یہ؟ آج ان کو نماز جنازہ کا کچھ ہے عطا پتہ کیا ہے کیا نہیں؟ ایک چیز معلوم ہے ان کو، خالی کیا دستی باندھ لیں گے، نہیں تو دوپٹہ اوڑھ لیں گے، بڑا رومال، اور چپل پہنے ہوئے تو اس کو نکال کے اس پہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی نماز جنازہ ختم۔ اور مرغے کے جیسا اوپر دیکھیں گے نیچے دیکھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کر رہا ہے یہ؟ کہ بیماری کیا ہے؟ اب کبھی پوچھ لیں وہاں من گھٹ پکڑ کر، دعا کیا پڑھا نماز جنازہ کی؟ فتنے مت پھیلاؤ، آتا ہم کو، یہ ہمارا دین ہے، یہی چیزیں ذہنوں میں پکتی رہتی ہیں، موت کے وقت بھی وہی، بس اللہ ہی ہمارے حال پر کوئی خصوصی فضل فرما دیں اور اپنے نیک وکار مخلص موحد بندوں کی طرح ہمیں جینے مرنے کا اپنے دین کا طریقہ سکھلا دیں، یہی دعا ہے، یہی مومن کی فلاح نجات اور ہدایت کا آخری راستہ ہے۔ اے رب ہمیں بس یہی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔